سر میں اپنا اگلا کویشچن جو آپ کی باتوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں سر. پہلے جو آپ نے بات کی نا کہ بالکل جی سی سی مطلب کنٹری جو ہے قطر، اس پہ جب اٹیک ہوا یو ایس کی جانب سے، تب ہی مطلب کویشچن ہوا تھا یو ایس کی گارنٹی پہ، سیکورٹی گارنٹی پہ. تو کیا سر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم ایک طرف دیکھیں یو ایس کا سعودیہ کا پاکستان کے ساتھ ایس ایم ڈی اے سائن ہوا سپٹمبر 2025 میں، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یو اے ای جو ہے وہ بھی گلف اسٹیٹ ہے، اس کا جا کے انڈیا کے ساتھ ایک ڈیفینس ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، ڈیفینس ٹائز اس کے زیادہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں. تو سر کیا یہ ایک اشارہ ہے کہ سپر پاور کی بجائے بات جو سیکورٹی گارنٹی کی ہے وہ مڈل پاورز کی طرف آ رہی ہے، ایک ٹرانزیشن آ رہا ہے؟ سر یہ کویشچن ہے. دوسرا سر اس حوالے سے آپ نے کہا کہ جب بھی اس کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے نیتن یاہو کی، اور جا کے کسی کوئی آپریشن وہ رائزنگ لائن یا ایپک فیوری کوئی جا کے آپریشن شروع کر دیتا ہے. بیسکلی ایک اور چیز ہے، مطلب جنگ جب ہوتی ہے کبھی بھی ایک وجہ سے نہیں ہوتی. جی سر. دوسری طرف اگر ہم یو ایس کو دیکھیں، وہاں پہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی پرسنل عجیب قسم کے اسٹیٹمنٹ، کبھی ابیوزو لینگویج، ایون وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس خود بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آپریشن کے خلاف بات کریں، مطلب اپنی لوگوں کی بھی وہ نہیں سن رہا. تو کیا سر یہ جو پرسنل پالیٹکس چل رہی ہے یہ انٹرنیشنل سسٹم کے لیے کتنی مطلب خطرناک ہے اگر ہم دیکھیں سر؟ یہ کویشچن ہے سر. تھینک یو. اچھا، اب اس میں نا پہلا آپ کا کویشچن یہ تھا کہ پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا جو اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہوا وہ وقت کی ایک ضرورت ہے، اور نیچرل ایولیوشن آف دا ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عربیہ وہ ہے. پاکستان انجوائز اے ویری یونیک ریلیشن شپ ود سعودی عربیہ، جو کہ اکثر ہمیں پتہ نہیں ہے. کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ان کو اچھے تعلقات کیوں کہا جاتا ہے، ان کو یونیک ریلیشن کیوں کہا جاتا ہے؟ پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ ایسے ریلیشن ہیں جو شاید کسی اور مسلم ملک کے ساتھ پاکستان کے نہ ہوں. ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ٹرکی کا وین آئی واز ان ٹرکی، جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم ایک ریسرچ کر رہے تھے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ ٹرکی، کہ پاکستان بننے سے کتنا عرصہ پہلے جاتے ہیں. کیونکہ آٹومنز جو ہیں وہ ٹرکس بڑا ہمیں کہتے تھے کہ بھئی آپ نے ورلڈ وار 1 میں ہمیں سپورٹ کیا تھا خلافت موومنٹ کر کے، تو اس وجہ سے ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. تو وی ڈیسائیڈڈ کہ یار دیکھیں تو صحیح ریلیشن شپ پیچھے کہاں جاتے ہیں. تو دے وینٹ بیک ہنڈریڈز آف ایئرس، پیچھے چلے گئے، کہ جب ٹیپو سلطان نے اپنا ایلچی بھیجا تھا آٹومن سلطان کے پاس سپورٹ کے لیے. اور وہ جو ٹیپو سلطان کی ایلچی ہیں ان کا جو قبر ہے وہ استنبول میں. ہی پاسڈ اوے آن ہز وزٹ، اور وہ مدفون ہے استنبول کے اندر. سو ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے باقاعدہ وہ تصویریں نکال کے ہم نے اس کو ایک ریسرچ پیپر بھی اس پہ پبلش کیا. اسی طرح پاکستان اور سعودی عربیہ کے بہت پرانے ریلیشنز ہیں. 1940s کے اندر، میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا، پیچھے تو پھر آپ سے 1300 سال پہلے سے وہ تعلقات اور وہ سارا ریلیشن وہ بنتا ہے. لیکن میں صرف پچھلے 60-70 سال، 80 سال، 100 سال کی بات کروں تو 40s کے اندر بنگال میں قحط آتا ہے، ٹھیک. اور اس قحط کے بعد قائد اعظم جو ہیں وہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس کے افیکٹ کو، فائنانسز کی ضرورت ہے. تو اس وقت کے جو سعودی کنگ ہوتے ہیں وہ 10,000 پاؤنڈ جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے دیتے ہیں. ابھی پاکستان بنا نہیں. 40s کے بعد پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ نون کا ایک وفد اصفہان صاحب کی نمائندگی میں کراچی میں موجود ہوتا ہے. تو سعودی شہزادے آتے ہیں یہاں پہ اس کی سپورٹ کے لیے کراچی میں. او سوری، مسلم لیگ کا ایک وفد ہوتا ہے. تھینکس برو. سو مسلم لیگ کا ایک وفد ہوتا ہے کراچی کے اندر. وہ شہزادے جو پرنسز ہوتے ہیں، سعودی پرنس، وہ سارے آتے ہیں یہاں پہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. 5 شہزادے آتے ہیں. پھر مسلم لیگ کا ہی ایک وفد پاکستان کا کیس پریزنٹ کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز جاتا ہے پاکستان بننے سے پہلے. اب یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. کانگریس پہلے پہنچ جاتی ہے. تو کانگریس وہاں جا کے کہتی ہے کہ آپ پاکستانیوں، یہ جو مسلم لیگ کا وفد ہے اس کو تو آپ نمائندگی دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان تو کوئی ملک نہیں ہے، ابھی بنا ہی نہیں تھا پاکستان، تو یہ تو آ نہیں سکتے. انڈیا کے تو ریپرزینٹیٹو کانگریس ہے. اب وہ بہت ضروری ٹائم ہوتا ہے اس مسلم لیگ کے وفد کے لیے کہ وہ یو این کے تھرو پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ رکھے. تو ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا. وہاں پہ ایک شہزادہ سعودی، ہی کیم ٹو نو کہ یہ چل رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ یو این کے ریپرزینٹیٹوز کو اپنے ہوٹل کے کمرے میں بلاتے ہیں، اور مسلم لیگ کے ریپرزینٹیٹوز کو بھی اپنے کمرے میں بلاتے ہیں، اور کہتے ہیں، کمرہ بند کر کے کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیس ان کے سامنے یہاں پہ پریزنٹ کریں.
اور یہ دنیا کے سامنے پاکستان کا کیس پریزنٹ کریں گے. اس شہزادے کا نام پتہ کیا تھا؟ بعد میں ہی بیکیم دا کنگ آف سعودی عربیہ, شاہ فیصل. ہی واز پرنس فیصل ایٹ دیٹ ٹائم, اور آپ ان کو شاہ فیصل کے نام سے جانتے. دنیا کی تاریخ میں کہیں پہ بھی آپ کو اگزامپل نہیں ملے گی. اس پاکستان کے اندر ایک پورا شہر ہے شاہ فیصل کے نام پہ, جس کو آپ فیصل آباد کہتے ہیں. فیصل ماسک شاہ فیصل کے نام پہ. پھر اس کے علاوہ فیصل ایئر بیس شاہ فیصل کے نام پہ. پھر آپ آگے بڑھے 65 کی وار میں جیسے انہوں نے پاکستان کو سعودیز نے سپورٹ کیا, اور وائس ورسا. سعودیز کو اگر کبھی ضرورت پڑی ہے, مشکل آئی ہے, تو سب سے پہلے جو قوم گئی ہے وہ پاکستانی, چاہے سعودیہ کے اندر کنسٹرکشن کے کام سے لے کر چاہے خانہ کعبہ کے اندر جو وہ ہاں. تو اس میں اب سعودیہ کے پوری دنیا کے ساتھ اکنامک ٹائز, لیکن سعودیز ٹرسٹ اونلی ون کنٹری ود دیئر سیکورٹی, دیٹ از پاکستان. اور ہمارا بھی ٹرسٹ اور ریلیشن شپ سعودیہ کے ساتھ, باقی ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز تو آپ کی اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے مسلمانوں کا روز دل نہیں دھڑکتا مدینہ اور مکہ کے ساتھ؟ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے ساتھ کیا ہمارا دل نہیں دھڑکتا؟ اور جو خادمین حرمین شریفین ہیں, جو ان کے خدام ہیں مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کے, کیا ان کے ساتھ پاکستان کے ٹائز نہیں ہیں؟ ٹھیک. سو ایک بڑا آئیڈیل ریلیشن ہے پاکستان کا. جو آپ کی بات ہے کہ ہمارا جو ڈیفنس پیکٹ ہے وہ نیچرلی اسٹیج کے اوپر گیا کہ ہم نے پھر ان کے ساتھ وہ تعلقات جو ہے وہ بنائے. یو اے ای کی اور انڈیا کی جو آپ نے بات کی, اٹ از ناٹ اے ڈیفنس پیکٹ. وہ نہ ڈیفنس پیکٹ ہے, نہ وہ کسی فارمل اس طرح کا ایگریمنٹ ہے. وہ ایک میمورینڈم ہے جو ہر سال یہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم کریں گے, یہ ہمارا ویژن ہے, یہ ہم انڈیا کے ساتھ اس طرح کے. نہ اس کی کوئی لائنز ڈیفائن ہیں, نہ اس میں کوئی آپریشنل آبجیکٹیوز ڈیفائن ہیں, نہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کریں گے. بس کہا ہوا ہے کہ ہم کچھ کریں گے. میں صرف اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں, اور یہ 2004 سے شروع ہو چکا تھا. 2004 میں انہوں نے کہا تھا ہم ایم او یو سائن کریں گے, پھر 8 سال لگے, ایک اور انہوں نے سائن کیا, پھر 6 سال لگے, ایک اور کیا. اسی طرح یہ پروسیس ہے. 6-7 سال کے بعد اکٹھے بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, ایم او یو سائن ہوتا ہے اور کہہ دیتے ہیں ہمارے اچھے ریلیشن ہیں. تو ان کا آپس میں کوئی. دوسری امپورٹنٹ بات, آپ نے کہا کہ انڈیا تو کسی صورت بھی سیکیورٹی گارنٹی نہیں دے سکتا. وہ اپنی سیکیورٹی گارنٹی ان کے پاس نہیں, انہوں نے کسی اور کی کیا دینی ہے. ٹھیک ہے, جن کے اپنے عوام مذاق میں کہتے ہیں دا موسٹ گراؤنڈیڈ ایئر فورس ان دا ورلڈ, کہ جن کے سب سے زیادہ طیارے گراؤنڈ پہ گرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو مارکہ حق میں ہوا ہے نا, اس کے بعد اگلے آنے والے 100 سال وہ کسی ملک کی گارنٹی نہیں دے سکتے. سب سے پہلے آپ کو اپنی گارنٹی دینی ہے نا سیکیورٹی گارنٹی کے لیے. جب آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بچا سکے اور آپ کو پنگے لینے کا اتنا شوق ہے, کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں آپ کر رہے ہیں, تو کوئی دنیا کا ملک اپنی سیکیورٹی کے ساتھ آپ کو کیوں ٹرسٹ کرے گا؟ کیا رافیل جائیں گے یو اے کو بچانے کے لیے؟ ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ, انڈیا از ناٹ ان دا گیم اینی مور آنیسٹلی. دوسری بات یہ کہ وہ انڈیا کے ساتھ اس طرح کا وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ دوسرا امپورٹنٹ بات آپ نے مڈل پاور کی کہی ہے. مڈل پاور تھیوری جو ہے اس میں جتنی بھی مڈل پاورز ہیں, پاکستان اس مڈل پاور کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتا. وی آر ناٹ اے سپر پاور. پاکستان سپر پاور نہیں ہے, لیکن پاکستان مڈل پاور بھی نہیں ہے. پاکستان از اے نیوکلیئر آرمڈ کنٹری جس کی جیو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے, پلس دا پاپولیشن دیٹ وی ہیو, پلس دا ملٹری فٹ پرنٹ دیٹ وی ہیو, دا آرمی دیٹ وی ہیو, دا انٹیلیجنس نیٹ ورک دیٹ وی ہیو, دا جیو پولیٹیکل ریلیشن شپ دیٹ وی ہیو ود دا پولز آف دا ورلڈ, یعنی امریکہ, چائنا, رشیا, ان سب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, دا لیوریج دیٹ وی ہیو ود ان دا مسلم ورلڈ. تو پاکستان ٹپکلی مڈل پاور کیٹیگری میں بھی نہیں آتا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مڈل پاورز جو ہیں وہ سیکورٹی گارنٹیز لے رہی ہیں, کیونکہ پاکستان مڈل پاور نہیں ہے. پاکستان سپر پاور اور مڈل پاور کے درمیان میں کیٹیگری جو ہے اس میں پاکستان فال کرتا ہے. ٹھیک.